السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی پیچیدہ اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کے ہاں ختم نبوت کا تصور کیا ہے؟ جی، اور اس بحث کا ایک خاص محور ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک مضمون۔ یہ غالباً 1993 میں لکھا گیا تھا اور ان کی کتاب برہان میں شامل ہے، اسلام اور تصوف کے عنوان سے۔ اچھا، تو اس مضمون میں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ پہلے تو توحید، رسالت، شریعت، آخرت، ان پر صوفیہ کے جو نظریات ہیں ان کی اپنی کتابوں سے وہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ پھر خاص طور پر نبوت کے ضمن میں وہ پہلے اپنا موقف بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ بالکل، کہ اب وہی الہام، مشاہدہ غیب، اس کا کوئی امکان نہیں سوائے ایک چیز کے، وہ کیا؟ مبشرات، یعنی اچھے خواب، جیسے حدیث میں بھی ہے لم یبق من النبوت الا المبشرات۔ اچھا، یعنی نبوت میں سے اب صرف اچھی خبریں، خواب باقی ہیں۔ جی، اب یہ اپنا موقف بیان کرنے کے بعد غامدی صاحب پھر اہل تصوف کے نظریات لاتے ہیں کہ ان کے ہاں، یعنی بعض صوفیہ کے ہاں یہ تصور ملتا ہے کہ نہیں، وہی تو آج بھی آتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، اوہ، اور ان کے بزرگوں کو ویسی ہی رہنمائی ملتی ہے جیسے آپ کہہ لیں انبیاء کو ملتی تھی۔ اچھا، کن کن کا حوالہ دیتے ہیں وہ امام غزالی، شاہ اسماعیل شہید، سہراوردی، شیخ احمد سرہندی اور پھر ابن عربی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور یہی ابن عربی والا نقطہ ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب نے ابن عربی کی بات کو کیسے سمجھا، خاص طور پر فتوحات مکیہ کا جو اقتباس انہوں نے لیا۔ جی، پھر اس تشریح پر تنقید کیا ہوئی ہے علمی حلقوں میں، اور سب سے اہم کہ خود ابن عربی کی اصل عبارت کیا کہتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ غامدی صاحب برہان میں ابن عربی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 198 پر وہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک ختم نبوت کا مطلب بس یہ ہے کہ نئی شریعت نہیں آئے گی، اچھا، لیکن نبوت کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، وہ باقی ہے، اس کے کمالات باقی ہیں اور وہ حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے کوشش سے اکتسابی۔ جی ہاں، ان کی تشریح کے مطابق، اور دلیل میں وہ فتوحات مکیہ سے ایک اقتباس لاتے ہیں۔ میں پڑھ دیتی ہوں۔ پس جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ختم ہوئی وہ صرف تشریحی نبوت ہے، نبوت کا مقام باقی ہے۔ پس اصل حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی ایسی شریعت نہیں آئے گی جو شریعت محمدی کو منسوخ کرے یا اس میں کسی حکم کا اضافہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئیں، فلا نبی بعدی ولا رسول، وہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اچھا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ جب آئے گا تو میری شریعت ہی کے تابع ہوگا۔ تو غامدی صاحب کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی غیر تشریحی نبی کے آنے کے قائل تھے۔ جی، ان کی تشریح تو یہی کہتی ہے۔ اب یہیں سے آپ کہہ لیں اصل اختلاف شروع ہوتا ہے۔ کچھ علماء ہیں جیسے پروفیسر ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے غامدی صاحب کی اس تشریح پر اور خاص طور پر یہ اقتباس جس طرح استعمال ہوا اس پر کافی شدید اعتراضات کیے ہیں۔ کیا اعتراضات ہیں؟ بنیادی نقطہ کیا ہے ان کا؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے ابن عربی کی عبارت کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا ہے، کانٹیکس سے باہر، اچھا، اور اس سے غلط نتیجہ نکالا ہے۔ خاص اعتراض یہ ہے جو بہت اٹھایا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے مبینہ طور پر اس اقتباس کے فوراً بعد والا حصہ چھوڑ دیا، کون سا حصہ؟ جہاں ابن عربی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ذکر یہ اتنا اہم ہے کہ یہ پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے اگر آپ اسے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یعنی ناقدین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابن عربی یہ ساری بات، یہ تمہید وہ کسی عمومی نبوت کے جاری رہنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، جی نہیں، بلکہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک سوال اٹھ سکتا تھا اس کو حل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، ان کا موقف یہی ہے کہ ساری بحث کا مقصد حضرت عیسیٰ کے نزول کی وضاحت کرنا تھا۔ انجینئر علی مرزا صاحب تو کافی سخت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابن عربی کی کتابوں میں اور بھی کمزور یا موضوع روایات وغیرہ مل سکتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو الزام غامدی صاحب لگا رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، یہ اس اقتباس سے ثابت نہیں ہوتا،
کیونکہ انہوں نے وہ اگلی سطریں نہیں پڑھیں جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، جس سے پتہ چلتا کہ یہ تمہید کیوں باندھی گئی تھی۔ اچھا، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس حذف کو دیکھتے ہوئے غامدی صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمیں خود دیکھنا پڑے گا فتوحات مکیہ میں اصل عبارت کیا ہے، ابن عربی نے یہ بات شروع کیسے کی، آگے کیسے بڑھائی اور نتیجہ کیا نکالا؟ جی بالکل، یہ ضروری ہے۔ فتوحات کی جلد 3 صفحہ 6 اور اس کے بعد یہ بحث چلتی ہے۔ ابن عربی بات شروع کرتے ہیں نبوت عامہ کے ذکر سے۔ وہ ایک باب باندھتے ہیں کہ یہ ان امور کے بارے میں ہیں جنہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ اکابر جانتے ہیں جو خاص مقام پر ہوں۔ اچھا، اکابر یعنی خاص بلند مرتبہ لوگ۔ جی، جو اپنے زمانے میں اسی نہج پر ہوتے ہیں جس پر انبیاء اپنی نبوت کے زمانے میں تھے، اور وہ کہتے ہیں یہی نبوت عامہ ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ جی، پھر وہ فوراً فرق واضح کرتے ہیں کہ جو نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوئی وہ نبوت تشریعی تھی، نئی شریعت لانے والی۔ لیکن مقام نبوت بذات خود ختم نہیں ہوا۔ پھر وہ حدیث لا نبی بعدی ولا رسول کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو یا اسے منسوخ کرے۔ اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ میری شریعت کا پیروکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب 2 قسمیں ہو گئی ان کے نزدیک، ایک تشریح جو شریعت لاتی ہے وہ ختم، جی، اور دوسری نبوت عامہ جو ایک روحانی مقام ہے۔ اور آپ نے پہلے ذکر کیا، کیا وہ اسے اکتسابی کہتے ہیں، یعنی کوشش سے حاصل ہونے والا؟ بالکل، وہ اسے اکتسابی کہتے ہیں، ایکوائرڈ یا ارنڈ، اور یہ بھی کہ یہ صرف اکابر کو ملتی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری تمہید اور یہ تقسیم بیان کرنے کے بعد ابن عربی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر لاتے ہیں۔ اچھا، اب آتا ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر۔ جی، وہ لکھتے ہیں اسی وجہ سے اس بات میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور نہ اس میں کہ وہ آخری زمانے میں ہمارے ہی شریعت کے مطابق ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ان سے وہی امور ظاہر ہوں گے جو شریعت محمدی میں باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نبوت متحقق ہے۔ یعنی وہ نبی بھی ہیں پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ جی، اور پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں، پس یہ وہ نبی و رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوں گے، اور آپ کا یہ ارشاد بھی سچا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ یعنی ابن عربی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے اپنی نبوت عامہ والی بات کو واضح کر رہے ہیں جی، کہ دیکھیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آئیں گے تو نئی شریعت نہیں لائیں گے، اسی شریعت کے تابع ہوں گے، تو گویا وہ نبوت عامہ کی تعریف میں آ گئے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق ابن عربی یہی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کو اپنی اس تقسیم پر منطبق کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ختم نبوت کا انکار بھی نہیں کرنا پڑتا اور حضرت عیسیٰ کی نبوت بھی باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ تشریح نبی کے طور پر نہیں آ رہے۔ صحیح۔ وہ آگے اور بھی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نبوت اکتسابی نہیں ہو سکتی، ان کی مراد اصل میں نبوت تشریعی ہوتی ہے۔ وہ واقعی وہ بھی ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اچھا، لیکن جو لوگ اکتساب نبوت کے قائل ہوئے ہیں، جیسے وہ امام غزالی کا نام لیتے ہیں، تو ان کی مراد یہی نبوت عامہ ہوتی ہے، بغیر شریعت والا مقام۔ اور اس نبوت عامہ کو وہ قرآن کی کسی اصطلاح سے بھی جوڑتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اسے قرآن کی اصطلاح مقربین سے جڑتے ہیں۔ اچھا، مقربین۔ اور کہتے ہیں کہ اس زمرے میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جیسے جبرائیل۔ وہ وہی لاتے تھے، اللہ کے مقرب تھے، مگر صاحب شریعت نبی تو نہیں تھے۔ صحیح، صحیح۔ پھر وہ حضرت ہارون کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے تابع نبی تھے، ان کی اپنی مستقل شریعت نہیں تھی، اور یہ مقام انہیں حضرت موسیٰ کی پیروی سے ملا، تو اس لحاظ سے یہ مکتسب یعنی حاصل کردہ ہوا نا۔ یہ تو واقعی بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا ابن عربی پھر اس نبوت عامہ کے لیے نبوت کا لفظ استعمال کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے شاید اس پوری بحث کا۔ اچھا، اس ساری تفصیل کے بعد ابن عربی خود یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مقام یعنی نبوت عامہ ثابت شدہ ہے اور اکتسابی بھی ہے،
لیکن میں خود اس کے لیے نبوت کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیوں؟ تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، لوگ اسے شریعت والی نبوت نہ سمجھ بیٹھیں۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ جی، اور وہ امام غزالی کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ ان پر جو اکتساب نبوت کے قول کا الزام لگا وہ بھی اسی قسم کی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ وہ بھی یہی نبوت عامہ مراد لے رہے تھے، نہ کہ تشریعی نبوت۔ بہت خوب، یہ تو پوری تصویر ہی بدل گئی۔ اب اگر ہم سمیٹیں، غامدی صاحب نے کہا ابن عربی غیر تشریعی نبوت کو جاری اور قابل حصول سمجھتے ہیں۔ جی، ناقدین نے کہا کہ انہوں نے سیاق و سباق یعنی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہٹا کر مطلب بدل دیا۔ صحیح۔ اب ابن عربی کی اپنی عبارت جو ہم نے دیکھی اس کی روشنی میں کیا لگتا ہے؟ کیا غامدی صاحب کی جو بنیادی بات تھی کہ ابن عربی تشریع اور غیر تشریعی نبوت میں فرق کرتے ہیں اور دوسری والی کو ممکن سمجھتے ہیں، کیا یہ بات اپنی جگہ درست تھی؟ لیکن جو تجزیہ پیچھا کیا گیا ہے نا اس ویڈیو میں، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہاں، غامدی صاحب نے ابن عربی کے اس بنیادی فرق کو، یعنی نبوت تشریعی اور نبوت عامہ کی تقسیم کو، اور نبوت عامہ کے اکتسابی ہونے کے نظریے کو ٹھیک سمجھا اور بیان کیا ہے۔ اچھا، تو پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑا یا تنازع زیادہ اس بات پر نظر آتا ہے کہ غامدی صاحب نے جس طرح اقتباس پیش کیا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے سیاق کو مبینہ طور پر نظر انداز کر کے، کیا اس سے ابن عربی کی اس مخصوص عبارت کا اصل زور یا مرکزی نقطہ واضح ہوتا ہے؟ یعنی کیا ابن عربی کا اصل فوکس صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت تھی یا وہ ایک عمومی اصول بیان کر رہے تھے؟ بالکل۔ تو ویڈیو کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ غامدی صاحب نے مرکزی خیال تو شاید پکڑ لیا، لیکن جس طرح پیش کیا اس پر ناقدین کے تحفظات اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں، خاص کر سیاق و سباق کے حوالے سے۔ لیکن یہ تجزیہ ایک قدم آگے بھی جاتا ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ ابن عربی کا مقصد یہ تقسیم بیان نہیں تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کی یہ ساری لمبی چوڑی بحث، کون سی بحث؟ یہی نبوت عامہ کی تعریف، اس کا اکتسابی ہونا، اسے امام غزالی سے جوڑنا، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت جبرائیل، مقربین کی مثالیں دینا، ان سب کا پھر کیا مطلب ہے؟ اچھا، یعنی اگر غامدی صاحب کا بنیادی فہم غلط ہے تو پھر ابن عربی کی اس ساری بحث کی کوئی اور تشریح ہونی چاہیے۔ جی، ناقدین کو پھر اس کی ایک متبادل، مربوط تشریح دینی ہوگی جو ان تمام نکات کو سمو سکے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور گہری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف دفاع کا معاملہ نہیں رہا، یہ ابن عربی کی فکر کی تعبیر کا سوال بن گیا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا غامدی صاحب نے ابن عربی کے تصور ختم نبوت کو کیسے پیش کیا، فتوحات کے ایک اقتباس کی بنیاد پر۔ جی، پھر ہم نے اس پر جو تنقید ہوئی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر والے سیاق و سباق کے حوالے سے، اسے سمجھا۔ بالکل۔ اور پھر ہم نے خود ابن عربی کی اصل عبارت میں نبوت تشریعی اور نبوت عامہ کے فرق اور اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کی۔ اور یہ ساری گفتگو یہ بھی دکھاتی ہے کہ تصوف کے جو افکار ہیں وہ کتنے دقیق ہیں اور پرانے متون کی تشریح کرنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ بحث کا مرکزی نقطہ یہی رہا کہ ابن عربی بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کلامی گتھی سلجھا رہے تھے، یا وہ ایک وسیع تر اصول بتا رہے تھے کہ نبوت کا ایک خاص غیر تشریعی مقام آج بھی اولیاء اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے، ایک اچھی گفتگو کچھ نئے سوالات بھی چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے۔ پیش کردہ مواد کے تجزیے سے ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ابن عربی کی عبارت سے بھی آگے کا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس میں یہ نبوت عامہ کا تصور، یعنی نبوت کی کوئی ایسی قسم جو غیر تشریعی ہو، عمومی ہو اور کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہو، یہ تصور قرآن میں کہاں ملتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر مزید تحقیق اور بحث ہونی چاہیے۔